بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ARB ایجوکیشنل. آج ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے انڈائریکٹ بنانا سیکھیں گے. جب انڈائریکٹ بناتے ہیں تو ہمیں بہت سی چینجنگز کرنی پڑتی ہیں. چینج آف پروناؤن کرنا پڑتا ہے، چینج آف ٹینسز کرنے پڑتے ہیں، چینجز ان ٹائم اینڈ پلیس ریفرنسز، چینج ان ماڈلز، ہیلپنگ ورب میں چینج کرنی پڑتی ہے. آج ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں چینج کرنا سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کیا ہوتے ہیں. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز آر یوزڈ ٹو ایکسپریس اسٹرانگ ایموشنز سچ ایز سرپرائز، ایکسائٹمنٹ، اینگر، ہیپینس اور فیئر. They always end with an exclamation mark like this one. جیسے یہ والا مارک ہے، ہر جملے کے آخر میں یہ والا مارک ہوتا ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کا اسٹرکچر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں. اس میں وٹ، ہاؤ، ہرا، الاس، او، واو ایکسیٹرا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایکسکلیمیشن مارک بھی جملے کے اینڈ پر استعمال ہوتا ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کرنے کے کچھ رولز ہیں. سب سے پہلا رول، مینٹین دا ٹون ایموشن آف دا ایکسکلیمیشن، یعنی کہ جملے میں جن جذبات کا، جس خوشی کا، غمی کا یا کسی اور جذبے کا اظہار ہوا ہے اسے ہمیں انڈائریکٹ اسپیچ میں مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم exclaim with joy، said with sorrow، exclaim with wonder ایکسیٹرا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ جملے کی ٹون اور موڈ جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے علاوہ جو ہے ایکسکلیمیشن مارک کو جملے میں سے ریموو کر دیا جاتا ہے اور ٹینسز کی چینج، ٹائم، پلیس، پروناؤنز کی چینجز جیسے ایز پر رولز ہے وہ کر دی جاتی ہیں. اب ایکسکلیمیٹری سینٹینس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ان ڈائریکٹ اسپیچ ہے، پریز، ایڈمائریشن، اپلاز، یعنی کسی کی تعریف میں جو جملے کہے جاتے ہیں. مثلاً he said how bright is the moon today، اس نے کہا کہ آج چاند کتنا چمکدار ہے. تو how bright جو ہے وہ جوائے کو ظاہر کر رہا ہے، خوشی کے ساتھ وہ اظہار کر رہے ہیں. مون کو دیکھ کے انہیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ بہت چمکدار ہے. تو ہم how bright کے لیے پھر exclaim with joy استعمال کریں گے. He exclaimed with joy that the moon was very bright that day. تو how bright exclaimed with joy کا لفظ ہم نے استعمال کیا. اس کے علاوہ کوماس کی جگہ that آ گیا اور ٹینس کی چینج اس طرح سے کی کہ is کو واز میں چینج کر دیا کیونکہ رپورٹنگ سپیچ میں سیڈ سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز ہوئی تھی. اور یہ میں پہلے لیسنز میں بتا چکا ہوں کہ اگر رپورٹنگ سپیچ میں پاسٹ ٹینس ہو تو ہم رپورٹڈ سپیچ کے ٹینس کو بھی فردر پاس میں چینج کر دیں گے یا پاس میں چینج کر دیں گے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ سپیچ میں ونڈر اور ایڈمائریشن کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. مثلاً he said what a wonderful scene، اس نے کہا کتنا خوبصورت منظر ہے. تو اس میں حیرانگی کا اظہار ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں he exclaimed with wonder، اس نے حیرانی کے ساتھ کہا that it was a wonderful scene، کہ یہ بہت خوبصورت سین تھا. اب ہم ان جملوں پہ غور کر لیتے ہیں جس میں unhappiness، sadness، grief یا sorrow کا ذکر ہوتا ہے. مثال کے طور پر he said alas I have lost my bike، افسوس کہ میں اپنی بائک گم کر چکا ہوں، افسوس کہ میری بائک گم ہو گئی ہے. تو الاس یہاں افسوس کے لیے آیا ہے، اس میں ایکسکلیمیشن مارک الاس کے بعد آیا ہے. اب ہم اسے ہٹا دیں گے اور اس کو exclaim with sorrow میں تبدیل کر دیں گے. مثلاً he exclaimed with sorrow that he had lost his bike، ٹینس کی چینج ایز پر رول ہم نے کر دی. لیکن جو مین چیز ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس جس میں الاس کا ذکر آیا ہے اس کی جگہ ہم exclaimed with sorrow کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح سے ہیپینس اور پلیجر کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
He said, Hurrah, I have won the competition. آہا میں نے کمپٹیشن جیت لیا ہے. تو یہ خوشی کا اظہار ہے، تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں He exclaimed with joy that he had won the competition. اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہررا کو ہم نے exclaim with joy میں چینج کر دیا اور exclamation mark ختم ہو گیا. have won کو had won میں چینج کر دیا کیونکہ باہر جو ہے وہ reporting verb second form میں ہے. اب ایسے جملے پہ غور کرتے ہیں جہاں پر amazement, astonishment, surprise ہو. مثلا he said, what a surprise to see him here. مجھے اسے یہاں دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، تو ہم کہیں گے he exclaimed with surprise that it was great surprise to see him there. Dear viewers، میرا خیال ہے کہ آپ ان ساری سلائڈس کو دیکھ کر ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو انڈیٹ اسپیچ میں چینج کرنا سیکھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر ملیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز مل سکیں.